बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन नाजरीन को ज़ाकिर तकी अब्बास क़यामत की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। तमाम हम्द उस खालिक की है जिसने पूरी कायनात को खल्क फरमाया, और दरूद व सलाम उन हस्तियों पर है जिनको अल्लाह ने अपनी पहचान और तारुफ के लिए पैदा फरमाया। तो वो ज़वाते मुक़द्दसा, वो चहारदा मासूमीन हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो है आखिरी मासूम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अजल्लहु ताला फ़रजहु शरीफ के मौला की विलायत क्या है। सामीन, मौला के 99 नाम हैं, जिनमें से मौला का एक नाम है वलीउल अस्र। सामीन, ये वलीउल अस्र मौला के नाम से हमारी कौम का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि ये मेरे मौला का नाम है वलीउल अस्र। लेकिन इस नाम के अंदर जो हक़ाइक़ हैं, इस नाम के अंदर जो राज हैं, उस नाम से शायद साहिब इरफान ही वाकिफ़ हों कि इस नाम के अंदर क्या हक़ाइक़ हैं। तो बयान शुरू करते हैं, और वो इसमें मुबारक है वलीउल अस्र। और इसमें मुबारक के कई पहलू हैं, जिनमें से आज एक पहलू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सामीन, आप जानते हैं कि ये जो मौला का नाम है ये अस्माए मुरक्कबा में से है, यानी दो लफ्ज़ों की एक तरकीब से ये नाम बना। सामीन, आप जानते हैं ये नाम अस्माए मुरक्कबा में से है, यानी दो लफ्ज़ों की एक तरकीब से मिल के बना है, यानी वली और अस्र। और सबसे पहले जो इस नाम के उमूमी मानी बयान किए जाते हैं, हम पहले उनकी वजाहत करेंगे। और सब लोग जानते हैं कि वली के मानी हाकिम, तसर्रुफ और सरप्रस्त के होते हैं, और असर के मानी दौर मौजूद या ज़माना हाजिर के हैं। सामीन, देखें, ज़माना चाहे माजी का हो, ज़माना चाहे हाल का हो, ज़माना चाहे मुस्तकबिल का हो, वो किसी ना किसी के लिए दौर मौजूद या असर हाजिर का दर्जा रखता। चूँकि ज़माने की या वक्त की एक टाइमिक बीम है जो अज़ल से अबद तक एक लेंथ रखती है, मगर इंसान अपनी ज़ात के हवाले से वक्त की एक टाइमिक पॉइंट से तशख़ीस करते हुए ज़माने को 3 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। यानी जो वक्त का हिस्सा गुजर चुका होता है उसे माजी का नाम दे दिया जाता है, और वक्त का जो हिस्सा रवां दवां होता है उसे हाल का नाम दे दिया जाता है, और जो वक्त का हिस्सा अभी ना आया हो उसे मुस्तकबिल का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन 3 ज़मानों को डिफ़ाइन करता रहता है, यानी तकसीम करता रहता है। हर इंसान की सोच का अपना अपना कैनवस होता है, यानी अपना अपनी सोच का ज़ाविया होता है, और एक ही इंसान बक़द्रे ज़रूरत इन 3 ज़मानों को मुख्तलिफ मुआनी में इस्तेमाल करता रहता है। ये उसकी सवाब दीद पे होता है कि वो इन 3 ज़मानों से मुराद क्या लेता है। यानी माजी से मुराद वो लाखों पुराने साल लेता है, या गुज़श्ता साल लेता है, या हाल से गुजरे हुए पहले के चंद सेकंड को लेता है। ये इंसान की अपनी सवाबदीद पे होता है। हर इंसान की सोच का अपना अपना कैनवस है। और इसी तरह हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी हर इंसान बक़द्रे ज़रूरत, हर फर्द अपनी सोच का कैनवस बदलता रहता है। यानी कभी हाल से मुराद गुज़श्ता सदी को शुमार करता है, और कभी हाल से मुराद
جاری چند سیکنڈ کو شمار کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی اپنی سوچ کا کینوس ہے، یہ اس کی اپنی ثواب دید پہ ہوتا ہے۔ سامعین، لیکن پھر جب ہم امامت اور ولایت کی بات کرتے ہیں تو پھر ولی العصر وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی زندگی میں مرتبہ ولایت الہیہ پہ جو فائز ہے اسی کو ولی العصر کہتے ہیں، کیونکہ ولایت کے 12 ادوار ہیں، یعنی کہ ہمارے امام 12 ہیں اور ولی العصر بھی 12 ہیں، اور ہر امام اپنے اپنے دور ظہور و نمود میں اپنے اپنے زمانے کا ولی العصر ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ 10 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں حضرت علی علیہ السلام ولی العصر تھے، اور 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں امام حسن علیہ السلام ولی العصر تھے، اور سامعین 50 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں امام حسین علیہ السلام ولی العصر تھے۔ سامعین 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک امام علی زین العابدین علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں امام سید الساجدین علیہ السلام ولی العصر تھے۔ سامعین دیکھیں 95 ہجری سے لے کے 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام ولی العصر تھے۔ ناظرین 114 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک امام جعفر صادق علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دورانیے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ولی العصر تھے۔ اور سامعین 148 ہجری سے لے کے 183 ہجری تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا، اور اس دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ولی العصر تھے۔ 183 ہجری سے لے کے 203 ہجری تک امام علی رضا علیہ السلام کا امامت و ولایت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں امام علی رضا علیہ السلام ولی العصر تھے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا 260 ہجری تک پہنچا، اور 260 ہجری سے لے کے آج تک ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ولایت و امامت کا زمانہ ہے، اور وہ ولی العصر ہے۔ سامعین دیکھیں یہ 14 ہستیاں صرف تشیع کے ولی العصر نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے ولی العصر ہیں۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ صاحبان عرفان کا مسلمہ ہے، عقیدہ ہے کہ پاک خاندان توحید و رسالت کا ولی العصر ان کا رب ذوالجلال ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذات احدیت نے خود فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جو ولایت پہ دلالت کرتی ہے، ذات احدیت کا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ماں سوائے اس کے نہیں تمہارا اللہ ولی ہے، ماں سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب عالم رکوع میں ہوتے ہیں۔ اور صاحبان عرفان اس آیت سے ثابت فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجے 3 ہیں۔ پہلے درجے میں اللہ ولی ہے جو شہنشاہ معظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہے۔ یعنی پہلے درجے میں اللہ ولی ہے جو شہنشاہ معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہے، یعنی ان کا امیجیٹ ولی ہے۔ اوروں کا بھی ولی ہے مگر امیجیٹ ولی نہیں ہے۔ اور سامعین دوسرے درجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک آل کے امیجیٹ ولی ہیں، اوروں کے بھی ولی ہیں مگر امیجیٹ نہیں۔ اور ناظرین تیسرے درجے میں رسول پاک کی مطہر آل ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے امیجیٹ ولی ہے۔ سامعین اگر ہم اس حدیث شریف کو اس میں شامل کر لیں جس میں پاک رسول نے فرمایا تھا، خود ہی فرمایا تھا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، اور ہم سارے کے سارے محمد۔ اگر اس حدیث پاک کو سامعین دیکھا جائے تو پھر ولایت کے درجے 3 نہیں رہتے، پھر 2 ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یعنی اللہ ولی ہے جو اس نور اول کا حضرت محمد مصطفیٰ کا کلی طور پر ولی ہے، اور سامعین دوسرے نمبر پر یہ نور اول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کے تمام فردوں سمیت ولی المومنین ہے، اور یہ پوری انسانیت کے امیجیٹ ولی ہیں، یعنی صرف تشیع کے نہیں، چونکہ قرآن کی آیت میں ولایت کے درجے 3 بیان کیے گئے اور حدیث شریف میں یہ ولایت کے درجے 2 نظر آتے ہیں، یعنی رسول پاک نے خود فرما دیا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے اور ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو سامعین یہ گفتگو ہو رہی تھی ولایت پر، چونکہ اللہ نے پورا نظام کائنات ولایت کے اندر بند رکھا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ولایت پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ آج تک یہ دیباچہ تھا جو پیش کیا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا کافی، چونکہ قرآن کی آیت میں ولایت کے 3 درجے بتائے گئے، اور اگر حدیث شریف کو دیکھا جائے تو اس میں رسول پاک نے فرما دیا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو سامعین جب اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ولایت کے درجے 3 نہیں رہتے، پھر ولایت کے درجے 2 رہتے ہیں، یعنی اللہ پہلے درجے میں اللہ ولی ہے جو نور اول کا ولی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہیں، ان کا ولی ہے۔ اور دوسرے درجے میں خود ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کے تمام افراد سمیت کائنات کے ولی ہیں،
اور سامعین دوسرے درجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول اپنے تمام آل کے افراد سمیت ولی المومنین ہیں اور پوری کائنات کے امیجیٹ ولی ہیں۔ اب تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام یا علی مدد۔